جو ستاروں کی ایک باقاعدہ ایک شکل بنی ہوتی ہے بیلچے کی فارم کے اندر، اس کے جو آخری والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نیچے کی طرف سب سے روشن ستارہ جو ہے نا وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں۔ اگر اس طرف آپ رخ کر لیں تو وہ شمال ہے، شمال آپ نے لوکیٹ کر لیا تو آپ کے بالکل پیچھے جنوب ہے، رائٹ میں مشرق ہے اور لیفٹ میں مغرب ہے۔ اور وہ پوری جو دب اکبر ہے، وہ برج جو ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے۔ صبح کے وقت اس کی اور لوکیشن ہوتی ہے لیکن قطبی ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ تو ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ہم نے خوبصورت کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آسمان پر ستارے نہ ہونا تو رات کے وقت کوئی آسمان کی طرف دیکھے بھی نہ۔ یہ کتنی خوبصورتی ہے۔ ویسے تو ہمارے شہری علاقوں کے اندر اب جس طریقے سے اتنی روشنی ہے تو آپ کو ستارے نظر نہیں آتے، بہت رات کے وقت جب یہ باہر کی لائٹس آف ہوئی ہوں تو پھر آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، لیکن خوبصورتی آسمان کی ستاروں کی وجہ سے۔ ایک یہ مقصد ہے آسمان کو خوبصورت بنانا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان ستاروں کو ذریعہ بنایا ہے ہر راندہ درگاہ جو شیطان ہے اس کے مقابلے کے اوپر۔ اور وہ کیسے؟ وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان ستاروں سے شہاب ثاقب داغے جاتے ہیں شیاطین کے اوپر جب وہ فرشتوں سے خبریں اچک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں کہ ستاروں کے 3 مقاصد ہیں اور وہ تینوں قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ 2 یہاں پر ہو گئے، آسمان کی خوبصورتی نمبر 1، نمبر 2 شیاطین کو بھگانے کے لیے شہاب ثاقب داغنے کا ذریعہ، ستاروں سے ٹوٹ کے وہ الگ ہوتے ہیں، اور تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ان ستاروں کو ڈائریکشن معلوم کرنے کا، وہ سورۃ الانعام میں آیا اور اسی کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں بھی ڈالا امام بخاری نے، اور تابعی کا قول نقل کیا کہ یہ 3 ہی وجوہات ہیں ستاروں کی۔ اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے ڈائریکشن لوکیٹ کرنے کے لیے، جو سورۃ الانعام میں آیا کہ تم خشکیوں میں اور سمندروں میں اس کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہو، نارتھ سٹار کو لوکیٹ کر کے۔ ارتھ میگنیٹک فیلڈ والا معاملہ تو بعد میں آیا نا، پہلے تو لوگوں کو اس میگنیٹک فیلڈ کا نہیں پتا تھا، پھر اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا پہاڑ سمندر میں نیچے آ گیا ہے جس میں مقناطیسی قوت ہے یا لاوا اگلنے والا ہے تو مقناطیس آپ کو صحیح رزلٹ نہیں دیتا۔ سب سے ایکوریٹ رزلٹ جو ہے نا وہ نارتھ سٹار ہی آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جو کمپاس ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پاس کوئی لوہے کی چیز ہو اس کی وجہ سے غلط ڈائریکشن دے سکتی ہے، نارتھ سٹار آپ کو غلط ڈائریکشن نہیں دیتا۔ تو ایک مقصد یہ جو سورۃ الانعام میں آیا، دوسرا مقصد جو سورہ الملک میں بھی آیا اور سورۃ الحجر میں بھی آیا کہ ہم نے آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں کے ذریعے، اور تیسرا جو مردود بارگاہ شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ الا من استرق السمع، مگر یہ کہ جو چوری چھپے سن لیتے ہیں فرشتوں سے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب جو ہیں وہ داغ دیے جاتے ہیں ستاروں سے۔ یہ اب اس کی ایک ڈیوائن ریزن بیان ہو رہی ہے، جو اس کی سائنٹیفک ریزن ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ الٹیمیٹلی جو سائنٹیفک یا فزیکل فینومینا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے، سائنس اس سے ڈیل نہیں کرتی۔ سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے سائزز یہ کیوں اتنے بڑے بڑے، اتنی سائز کی پلیٹس کیوں رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے۔
اور پھر کس پلیٹ نے کس لیول کے اوپر جا کے ڈسٹربنس کرنی ہے کہ زلزلے کا ایمپلیٹیوڈ اتنا ہونا ہے. ہونے کے بعد تو وہ بتائیں گے کہ یہ ہو گیا. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کی ریزن بھی وہ بتائیں گے کہ یہ ہوا. لیکن الٹیمیٹلی یہ کیسے ہو گیا، کس نے ڈیفائن کیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر زلزلہ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قانون قدرت ہے اور وہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے. سائنس تو سٹارٹ ہوتی ہے فزیکل فینومینا ہونے کے بعد، یا فزیکل فینومینا کے لیے جو فزیکل ریزنز ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے، ڈیوائن ریزن کو نہیں. لہذا یہ جو آیات کے اندر یا حدیث کے اندر جو اس کا روحانی پہلو بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بالکل اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم تخلیق کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو. آپ کہیں گے جی اس کی تو فزیکل ایک ریزن ہے جس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. بھئی بالکل وہ بھی ریزن ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کو اولاد ملنی ہے کہ نہیں. میاں بیوی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد پھر بھی نہیں ہوتی. ہو بھی جائے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ رہ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے ذریعے آزمایا جائے گا. تو ڈیوائن ریزن اپنی جگہ ہے. اکثر کہتے ہیں وہ بخاری میں ہے کہ جی جو یہ گرمی ہے وہ جہنم سانس لیتی ہے اس کی بھاپ کی وجہ سے. تو بھئی یہ فزیکل تو آپ کو وہ چیز نہیں بتائی جا رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. اللہ کو پتا ہے اس نے کس چیز کے ساتھ اسے جوڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے تو دریائے نیل اور فرات جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بھی دیکھے ہیں. ان کا اب کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ سب کچھ ڈیوائن معاملات ہیں. دنیا میں انسان نے وہ کام کر دیے ہیں جو آپ کو ڈیوائن نظر آتے ہیں. ہم میں سے کسی نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز دیکھی ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی ہیں. صرف تجربات کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں. ہم نے سائنٹیفکلی تجربات کے ذریعے چیز ثابت کی ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. سپیڈ آف لائٹ تو بعد میں کیلکولیٹ کی گئی، پہلے تو میتھمیٹیکلی یہ نکالی گئی تھی. میکسویل نے نکال لی تھی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر. اس کو فزیکلی تو بعد میں میئر کیا گیا، اور جب بعد میں میئر کیا گیا سپیڈ آف لائٹ کو، جب وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ نکلی تو پتا چلا کہ اچھا جو روشنی ہے یہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. یہ بعد میں پتا چلا کیونکہ میکسویل نے جو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی تھی کہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں نا وہ اس رفتار سے چلتی ہیں. جب روشنی کی رفتار کیلکولیٹ کی گئی اور وہ اتنی نکلی، ان کا اچھا پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی وہ ہے. اس سے پہلے تو جو نیچر آف لائٹ ہے یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کیا ہے. ابھی بھی خیر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، فوٹان والا معاملہ ہے، ویوز نیچر والا، وہ تو ایک پوری فزکس ایڈوانس بڑی مشکل قسم کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے اس کی ڈیوائن ریزنز رکھی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ کس رشتے میں بندھی ہوئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سائنس تو ہمیں بتا رہی ہے غروب ہی نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین غروب ہوتا ہے، ویسے تو سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے. اب اس کو کہنا یہ نان سائنٹیفک ہو گیا، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیوائن تعلق ہے وہ تو ہم کسی بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے آبزرو کر ہی نہیں سکتے، نہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیوائن ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی رکھی کہ انسان اسے ڈیٹیکٹ کر سکے. لہذا ان دو چیزوں کو آپس میں اس طریقے سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی جن، شیطان فرشتوں کی بات اچک کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو شہاب ثاقب مارتے ہیں.
اور یہ شہاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں. باقی ان کا داغا جانا سائنس آپ کو نہیں بتا سکتی کس وقت شہاب ثاقب داغا جائے گا. جب داغا جاتا ہے تو اس وقت نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ستارہ ٹوٹ کے الگ ہوا, اس میں سے ایک چٹان ٹوٹ کے الگ ہوئی. اور وہ بھی کیا اللہ کا نظام ہے, جو ایٹماسفیئر اللہ تعالیٰ نے زمین کا رکھ دیا ہے, اتنی لیئرز رکھی ہیں, اس میں ایئر رکھی ہے, ایئر سے رگڑ کھا کے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. اگر میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی نہ ہو, ایٹماسفیئر نہ ہو, تو یہ تو پتھر آگے جب گرے نا اتنی بڑی تباہی کریں, آپ سوچ نہیں سکتے. چھوٹا سا پتھر کتنی بڑی تباہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں ختم کر دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے. تو اس طرح کی جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کے پیچھے ڈیوائن ریزن اپنی جگہ موجود ہے. باقی جو ڈیوائن ریزن کے ساتھ اور ڈیوائن چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پہ ہم نے صرف ایمان لانا ہے. وہ فزیکلی ہم انہیں ثابت نہیں کر سکتے, نہ کہیں ریلیجن کا کلیم ہے کہ اسے آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیاطین جب اچکتے ہیں نا فرشتوں کی آپس کی گفتگو, تو ایک شیطان دوسرے کو بتاتا ہے, اس کے اوپر شہاب ثاقب پڑتا ہے, وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے, آدھی انفارمیشن آگے ٹرانسفر ہوتی ہے, دوسرے پہ بھی پڑتا ہے, تیسرے بھی پڑتا ہے, بعض اوقات کچھ نہ کچھ زمین تک پہنچ ہی جاتا ہے, اور آ کے وہ نجومیوں کے کان میں ڈالتا ہے, اور نجومی اس میں کچھ ایڈ کر کے پبلک میں عام کر دیتے ہیں. کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مستقبل کوئی بتا رہا ہے, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ستاروں پر ایمان لانے کے لیے یا ایسٹرولوجی کی فیلڈ کو اس اعتبار سے, یہ جو کہتے ہیں جی وہ ستاروں سے یہ ہو جاتا ہے, وہ ستاروں سے نہیں ہوتا, وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ تو فیلڈ سائنٹیفک ہے, ایسٹرونومی کی فیلڈ, اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ کہ کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکے کہ جس ستاروں کی موومنٹ سے فلاں کی تقدیر کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے. بالکل نہیں. ڈر جائیں اللہ سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر فجر کی نماز پڑھائی, پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ ذرا اس روحانیت کو فیل کریں. میں تو جب یہ حدیث پڑھتا ہوں, بیان کرتا ہوں, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وقت کا پیغمبر آپ کے سامنے ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. تو صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی پر وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائیں. تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ آج کی صبح جو لوگوں نے کی تو دو حالتوں پر کی. ایک وہ طبقہ تھا جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے فلاں سیارہ فلاں جگہ چلا گیا, اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے رات کو. ان لوگوں نے اپنے رب سے کفر پر صبح کی ہے اور ستاروں پر ایمان لا کر صبح کی ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں یعنی کہ نبی الاسلام ان کے صحابہ جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیاطین جو ہے ان کے اوپر شہاب ثاقب جو ہے وہ داغے جاتے ہیں. والارض مددناها, اور ہم نے زمین کو پھیلایا. والقینا فیہا رواسی, اور اس میں ہم نے محکم پہاڑ گاڑ دیے. یہ ڈائنامک بیلنسنگ کر رہے ہیں زمین کی. پہاڑوں کی کٹائی کی وجہ سے جو ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے. اب تو دیکھیں دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے پولوشن کی وجہ سے, اوزون لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے. وہ اللہ بھلا کرے اس بندے کا جو وہاں پہ چلا گیا اور اس نے وہ 5-6 سال وہ جب رپورٹ بنائی اس نے ناسا والوں کو بتایا ہو تو اڈیاں دوربینہ کس کام دیا, سیٹلائٹ چھوڑے جے. میں نے تو آبزرو کیا ہے کہ اتنا بڑا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے. پھر انہوں نے وہ آپ کی جو ریفریجریٹر میں گیس تھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے, ادروائز یہ تو بیڑا غرق ہو جانا تھا.
इतना बड़ा सुराख ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हो चुका हुआ था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो गए। और ये भी इंसान को अल्लाह नहीं सुझाया है ना, ज़ाहिर है अल्लाह ने तो इस कायनात को चलाना है ना, ठीक है। अभी ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग वाला सिस्टम हो रहा था, तो लोगों को आगाह किया गया ना। ये कोरोना का जो लॉकडाउन है, इसकी बरकत कितनी जाहिर हुई है, कितनी पोल्यूशन खत्म हुई है, ग्रीनरी की तरफ लोग आए हैं, दरख्त लगाना शुरू किए हैं, तो इन चीजों के फायदे होते हैं। तो वो लोग जो देख रहे हैं कि हमने इस जमीन को रहने के काबिल रखना है, तो वो इनके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, गरीब मुल्कों को पैसा देते हैं, समुद्र की सफाई के लिए भी आपको पैसा मिलता है। समुद्रों का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था, सारा कचरा उसमें प्लास्टिक का जाता था और वहां पे मछलियां मर रही थी, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बैलेंस किया हुआ है, वक्त गुजरने के साथ इंसानों को सुझाता है, जो खराबी है वो रेमेडी भी होती है। जमीन को हमने बिछौना बनाया, फैला दिया, इसमें पहाड़ गाड़े हैं, वह अम्बतना फीहा मिन कुल्ली शैइन मौजून, और फिर हमने इसमें हर तरह की चीज अंदाजे के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने उसके लिए तय किया है वो उगा दी है। अभी कितनी स्पीशीज है सिर्फ प्लेनेट अर्थ के ऊपर, ये बहुत पुराने फिगर हैं, अब तो बढ़ चुके हैं, 20 लाख से ज्यादा स्पीशीज है, इंसानों की, जानवरों की और नबातात की सारी मिला के 20 लाख से ज्यादा, और उनमें मेल फीमेल सारा कुछ पूरे का पूरा सिस्टम है। हमें तो सिर्फ एक इंसान पता है, ये चंद एक जानवरों के नाम आते हैं, ये चंद पौधों के नाम, इतनी ज्यादा है। फिर समुद्रों के अंदर जो मखलूकात हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। हर एक को अंदाजे के मुताबिक अल्लाह ताला ने उगाया है। वजअलना लकुम फीहा मआइश, और हमने बना दिया है तुम्हारे लिए इसमें तुम्हारी मईशत का सामान, रिज्क तुम्हारे लिए रख दिया है। वमन लस्तुम लहू बिराज़िकीन, और उनके लिए भी रोजी रख दी है जिन्हें तुम रिज्क नहीं देते, यानी तुम्हारे लिए तो रिज्क रखा ही है, इस जमीन में उन चीजों के लिए भी रिज्क रख दिया है जिन्हें तुम रोजी नहीं देते, अल्लाह रोजी देता है। वो तो आप देखें, अभी साइंटिफिक जो चैनल्स हैं आपके, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक, कि ये ऐसे पौधे हैं जो जानवरों को खाते हैं। हमें तो यही पता है ना कि जानवर पौधों को खाते हैं, ऐसे ऐसे पौधे हैं कि उनके पत्ते खुले हुए होते हैं, पूरा पूरा मेंढक हजम कर लेते हैं। वो जैसे ही मेंढक जाता है, वो उसके अंदर खुशनुमा ऐसे रंग हैं कि वो अट्रैक्ट होता है, जैसे ही वो अंदर जाता है वो बंद हो जाता है, पत्ता हड़प कर लेते हैं। अब ये वो है जो सूरतुल अनकबूत में है कि कितने ही जानदार ऐसे हैं जो अपनी पीठ पर रिस्क लाद कर फिरते नहीं है, हम उन्हें रिस्क देते हैं, उनके मुंह में पहुंचा रहे हैं ना जी। पौधा चल नहीं सकता, पौधे के मुंह में रिस्क आ रहा है। मक्खी है, वो जाके बैठती है, वो बंद हो जाता है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो जब वो फड़फड़ाएगा ना इतनी दफा, तो उसके बाद वो बंद होता है। बारिश के कतरे जब पड़ते हैं ना उसी कांटों के ऊपर, बारिश के कतरे भी तो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से नहीं बंद होता। ऐसी फ्रीक्वेंसी वो डिटेक्ट करता है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी है। जिस तरह आप माउस भी 2 दफा क्लिक करें तो आगे चलता है, 1 दफा क्लिक करने से नहीं चलता, वो क्लिक होता है उसमें बकायदा, उसे पता है कि इतनी तेजी से फड़फड़ाएगा तो मैंने बंद होना है। क्या निजाम है। फिर वेल मछली का रिस्क पूरा हो रहा है। छोटी वेल मछली भी 500 किलो गोश्त खाती है रोज का, और पैसिफिक और अटलांटिक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी वेल मछलियां हैं जिनका साइज हमारे नॉर्मल 30 हाथियों के बराबर, 30 के करीब हाथी होना, तो इतनी बड़ी वेल मछली है, उसका रिस्क भी पूरा हो रहा है। कोई सोच सकता है इतनी वेल मछलियों को खाना खिलाना। उसके अलावा जो हशरातुल अर्द हैं वो आपके सामने है, शेर की भी खुराक पूरी हो रही है,
شیر جس کو کھا رہا ہے اس کی بھی خوراک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. سارے کا سارا ایک فوڈ سرکل چلایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب رکھنے والا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں اتارتے ان خزانوں کو مگر ایک اندازے کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم یہ خزانے اتار رہے ہیں. بھلے زمین خزانہ اگل رہی ہے نا، اتارا اللہ ہی نے. کیسے اتارا ہے؟ جو قرآن میں جگہ جگہ ہے. آسمان سے پانی برسایا، زمین میں کھیتیاں اگا دی، اسی پانی کی برکت سے کھیتیاں بھی اگی، فروٹ بھی اگا. کیا کچھ نہیں اگ رہا. اور ابھی جو ڈسکوریز وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی 8 سے 200 سال پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر اتنا بڑا خزانہ ہے کہ پوری دنیا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اس خزانے کے اوپر. بلیک گولڈ، تیل. آج آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا سے تیل ختم ہو جائے، پیٹرول ڈیزل، جدھر دنیا ہے ادھر ہی رک جائے گی. زمین پہ آ جائیں گے لوگ. نہ آپ کا کوئی جہاز اڑ سکتا ہے، نہ کوئی ٹرین چل سکے گی، نہ آپ کے موٹر بائک چل سکیں گے. اور اگر آپ نے سولر پہ شفٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑے لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. جہاز تو پھر بھی نہیں آپ اڑا سکتے. اتنا بڑا جہاز جس پہ پلیٹیں لگی ہوتی ہے مشکل سے 2 مسافر اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ انرجی اتنی سی جگہ کے اوپر اتنی بڑی انرجی یہ آپ کو پیٹرول ہی دے سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیشن پروسیس آئنسٹائن کے دماغ میں جو چیز ڈالی، E=mc²، اس کے بعد تو میرے بھائی حیران کن چیز ہے کہ اتنے سے یورینیم سے آپ اتنی انرجی پروڈیوس کرتے ہیں جتنی 1 ملین کلو کوئلے سے. یعنی 10 لاکھ کلو کوئلہ ہونا اتنا سا یورینیم اس کے برابر انرجی دے دیتا ہے. اس لیے دیکھیں یہ جو آپ کی دوزیں چل رہی ہیں نیوکلیر، وہ کئی مہینے سمندروں کے نیچے رہتی ہیں اور دنیا کے کتنے سمندر گھومتی ہیں. دشمن ملکوں کے سمندر بھی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو وہ پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں؟ وہ سولر پہ بھی نہیں چل سکتی، نیچے تو اندھیرا ہے، سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. وہ نیوکلیر ہے، وہاں سے انرجی حاصل کرتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اس زمین کے اندر سب کچھ رکھا ہوا تھا. ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آنا ہے. ہماری قوم کو تو سولر کا تعارف اب آ کر ہوا ہے نا. ویسے تو یہ 50s کے اوائل میں ہی ڈسکوریز ہو چکی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. 1950s میں، 100 سال اس کو بھی نہیں ابھی ہوئے. لیکن پاکستان میں تو یہ لوڈ شیڈنگ کی برکت سے یہ سب کچھ آنا شروع ہوا ہے. تو اب یہ چائنا نے اسے سستا کیا ہے، ادروائز تو یہاں بھی لوگوں کو نہیں پتا چلنا تھا کتنا بڑا خزانہ ہے. ایک دن میں سورج اتنی انرجی دے رہا ہے، ایک دن میں، کہ پوری انسانیت کے لیے 1000 سال کی بجلی بنائی جا سکتی ہے. اتنی انرجی دے رہا ہے. یہ تو آپ صرف بجلی پروڈیوس کرنا تو ایک ہے، جو سورج کی روشنی کی تپش ہے اس سے بھی تو انرجی حاصل ہوگی نا. یہ ہماری سولر پلیٹس سورج کی تپش کی وجہ سے نہیں بناتی انرجی، سورج کی روشنی کی وجہ سے بناتی ہیں. یعنی اس کے اندر جو ہیٹ ہے نا اس کو نہیں یوز کرتی، روشنی کو یوز کرتی ہے. یہ ٹھنڈی روشنی بھی ہو تو انہوں نے بنانا ہے. چاندنی راتوں میں آپ دیکھیں نا، جب چاند روشن ہوتا ہے وہ تو کوئی تپش نہیں دے رہا، اس وقت بھی سولر پلیٹس کچھ نہ کچھ انرجی بنا رہی ہوتی ہیں. روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تپش کی وجہ سے نہیں. تپش کی وجہ سے وہ ہیں جو آپ نے
چولہے بنا لیے ہوئے سولر کے جو ایک جگہ پہ انرجی کو مرکوز کرتے ہیں اور آپ چیزوں کو ابال بھی سکتے ہیں مررز کے ذریعے, کنویکس لینس کے ذریعے, جو بچپن میں ہم بھی کبھی کوئی دادی ماں کی جو وہ نزدیک کی نظر والی جو اینک ہے اس کے ذریعے آپ سورج میں کریں اور نیچے رکھیں کاغذ, وہ اس پہ آگے لگا دیتا ہے تھوڑی دیر بعد. ہاں, مہذب کنویکس لینس اسے کہتے ہیں انگلش میں اور اردو میں مہذب عدسہ. تو وہ ہیٹ سے کر رہا ہوتا ہے, ایک جگہ اسے مرکوز کر دیتا ہے. آج کل اس قسم کے جو سولر گیزر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. وہ سولر پلیٹوں والے گیزر نہیں ہے, وہ سورج کی تپش کو کنورٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی آپ کا اتنا گرم کر دیتے ہیں کہ نہانے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو اب سامنے آ رہی. ابھی تو سمندروں سے, ابھی اس وقت جو لیٹسٹ کام ہو رہا ہے نا, وہ سمندر کی انرجی کے اوپر ہو رہا ہے کہ جو اس کے اندر ویوز آ رہی ہیں نا, ان کو کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے میکینیکل انرجی کے اندر اور پھر بجلی بنائی جائے. کتنی طاقت ہے ان ویوز کے اندر. تنکوں کی طرح اتنے ہزاروں ٹن بلکہ لاکھوں ٹن وزنی جو بحری جہاز ہیں, تنکوں کی طرح اٹھا کے پرے پھینکتے ہیں. سونامی کی جو لہریں آتی ہیں, اور سمندر میں تو ہر وقت لہریں چلتی ہیں, ہوائیں بھی چلتی ہیں, لیکن وہاں پہ فاؤنڈیشن کا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ ونڈ مل لگانے کے لیے آپ کو خرچہ بہت زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ویوز کو ہم اس طریقے سے ٹرانسفر کریں, اور اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک وہ اتنا مہنگا پڑ رہا ہے کہ وہ انرجی بڑی تھوڑی ہی حاصل ہو رہی ہے. لیکن وہ لگے ہوئے ہیں, ایک نہ ایک دن انشاءاللہ یا اجمیر شریف والے یا بغداد شریف والوں نے کامیاب ہو ہی جانا ہے, اور کوئی نہ کوئی ایسی بنا لینی ہے, اور پھر انرجی کا ایک اور سورس انسانیت کے پاس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس زمین کے اندر وہ سارا پوٹینشلی نظام رکھ دیا ہے کہ جو انسانیت کے لیے, یہاں مخلوقات کے لیے ضروری ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نازل فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق, جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اتنی ضرورت ہے. پہلے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں تیل دریافت کروانا. یہ کوئی ٹیکنالوجی کی برکت سے تو تیل دریافت نہیں ہوا تھا کہ انسان نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی کہ وہ نیچے چلے گئے اور جا کے تیل دیکھا. بائی چانس پینسلوینیا میں 1853 میں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کرنل ایڈمن جو تھے امریکہ کے, اتنی بڑی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی ہے, کرسچن تھے, وہ ایسی جگہ سے گزرے کہ وہاں پر وہ تیل کا لیول ایسا تھا کہ وہ زمین کے لیول سے تیل اگل رہی تھی زمین, ورنہ تو تیل کا کنواں کم از کم 1 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے. ہاں, یہ جو آپ کو کہانی کرا دیتے ہیں نا, دیکھیں سائنس نہ آپ کو آتی ہو نا تو یہ تماشا ہی بن جائے گا آپ کے لیے کہ ڈی فلان نے جو ہے وہ پانی کے لیے کنواں کھودا اور نیچے سے تیل نکل آیا. وہ تیل نہیں نکلتا, کوئی بیچارے کا کوئی سٹوریج ٹینک ہے کسی پیٹرول پمپ والے کا, اس سے چوری کر کے تو وہ کہتے ہیں جی نیچے سے کنواں نکل آیا. اور یہ پیٹرول اور ڈیزل تو زمین سے نکلتا ہی نہیں ہے, وہ تو خام تیل ہوتا ہے. یہ تو اتنا مشکل پروسیس ہے, کس طریقے سے اسے ہیٹ کرتے ہیں آئل ریفائنری میں, وہ مشکل ترین پروسیس ہے. اور ہر ٹیمپریچر کے اوپر ایک رسپیکٹو تیل سامنے نکلتا ہے. کیروسین آئل جو مٹی کا تیل ہے وہ لادا سے, ہائی آکٹین جو ہے وہ لادا سے. اتنا مشکل پروسیس ہے, آگ بھی لگ سکتی ہے. یہ بڑا مشکل ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. یہ زمین سے نکلا ہوا تیل استعمال کے قابل نہیں ہے اتنا آسانی کے ساتھ, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے دریافت کروانا تھا اس لیول پہ لے آیا. پھر لوگوں نے سوچا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, تلاش کرو. 1000 کنواں کھودا جاتا ہے نا تو اس میں سے کوئی ایک کنواں تیل کا نکلتا ہے. بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی بلائیں کمپنیاں, بھائی کمپنیاں تب آتی ہیں جب انہیں پتا ہو کہ اس میں سے کچھ نکلنا بھی ہے, تب آ کے وہ تیل تلاش کرتے ہیں. اور پھر وہ کنواں بھی کوئی 400-500 فٹ نہیں ہے,
کم از کم 4000 فٹ نیچے جانا ہے تو تب چانسز ہیں. اور 4,000 کے اگر آپ کو 1000 کنویں کھودنے پڑ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مٹی ہے، چٹانیں ہیں، پھر پانی آتا ہے، پھر پانی بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، پھر اگلی چٹانیں شروع ہوتی ہیں، پھر کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر جا کے وہ سب کچھ نکلتا ہے، تب جا کے یہ سب کچھ انسانیت کو ملا ہے. ابھی پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اندازے کے مطابق، اب اللہ نے دیکھا کہ ٹھیک ہے ابھی ضرورت ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، یہ اور کرو. بیماریاں آئی ہیں، ان کے علاج آنا شروع ہو گئے، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی. کہاں سے کہاں ترقی پہنچ گئی. آج دنیا میں آپ کو ساری سائنس کی برکت سے جو ترقی نظر